کیوں؟ اللہ نے اسلام بھیجا تھا، دشمنی تمہیں علی سے ہو گئی۔ ارے جس نے توحید کو بچایا دشمنی اس سے ہو گئی۔ اب اللہ کا کوئی دشمن نہیں، سب اللہ کے سگے بنے ہوئے ہیں۔ اللہ ہو اللہ ہو، اللہ اللہ کرو، اللہ کے علاوہ کسی سے نہ مانگو۔ ارے تم سب سگے بن گئے، کیا علی چھوٹے لیتا؟ تو سن لو، سارا زمانہ اللہ کا نام دکھانے میں لیتا ہے، جس نے جان دی وہ اللہ والا۔ یہ ہے اللہ سے محبت، اللہ کی مرضی ہے۔ شہادت ہو، تمہاری تمنا ہے شہادت لینا، تم شہادت کو نعمت سمجھ کر لے رہے ہو، تم شہادت کو نعمت سمجھ کے لے رہے ہو، تم شہادت کو مصیبت نہیں سمجھتے، نعمت سمجھ کے لے رہے ہو۔ اس بات کا ماتم ہے کہ علی جیسی ہستی، تو اب جو آپ نے وہ تقاضے غدیر سے اب تک پورے نہیں کیے، اس کا رونا ہے۔ آپ علی کی سلطنت کو نہیں سمجھے، اس کا رونا ہے۔ آپ علی کے عدل کو نہیں سمجھے، اس کا رونا ہے۔ اور پھر آپ نے علی کی بیٹی زینب کو رلایا، تو اب ہم نہ رو؟ 18 بیٹیاں پکار رہی ہو بابا کربلا قریب ہے، آپ جا رہے ہیں۔ یہی تو زینب کہہ رہی تھی، گھر اجڑ رہا تھا، زینب دیکھ رہی۔ تمام بڑے بڑے عرفا نے جنہوں نے سمانے حیات حضرت زینب کی لکھی، انہوں نے کہا ام المصائب زینب کو کیوں کہتے ہیں؟ اس لیے کہتے ہیں سب سے پہلے نانا کا جنازہ اٹھا، اس پہ روئے، پھر ماں کا جنازہ گھر سے اٹھا، اس پہ روئے، پھر بابا کا سر زخمی ہوا، 21 کو بابا کا جنازہ اٹھا، باپ کے لاشے پہ روئی، پھر حسن کو زہر دیا گیا، بھائی کا جنازہ گھر سے نکلا، زینب روئی۔ مگر اب آگے میں کیا کہوں، حسین کے جنازے پہ رونا تھا، مگر جب لاشے پہ باجی کا ہاتھ، بہت مظلوم ہے حضرت زینب، چونکہ زینب نے گریہ کیا، عزاداری کی بانی ہے، جناب سید سجاد عزاداری کے بانی ہے، اس لیے ہم امام کی تاسی میں اور معصوموں کی بیٹی فاطمہ اور علی کی بیٹی کی تاسی میں ماتم بھی کرتے ہیں، روتے بھی ہیں، نوحہ بھی پڑھتے ہیں، اس لیے کہ پہلا نوحہ دنیا میں حضرت زینب نے پڑھا، اور بھائی کے لاش پر کھڑے ہو کے فی الولی عربی میں نوحہ پڑھا، اور شروع یہاں سے کیا، اے نانا پر سلام۔ آگے دیکھیے، جو آپ کے کاندھے پہ ہوتا تھا، آپ کی گود میں کھیلتا تھا، خاک و خون میں آغشتہ پڑا ہے، اس کا لاشا خاک پہ پڑا ہے، یہ آپ کا پیارا نواسا ہے۔ یہ حضرت زینب نے نوحہ پڑھا لاش حسین پر، اور پھر وہ لمحہ تو قیامت تھا جب مدینے میں پہنچی، اے شہر مدینہ میرے آنے کو قبول نہ کر، جب گئے تھے تو گودیاں بھری ہوئی تھی، مانگیں آباد تھی، اب جو واپس آ رہے ہیں نہ گودیوں میں بچے ہیں، گودیاں اجڑ چکی، سہاگ اجڑ چکا، جی بھی نوحہ ہے عربی کا۔ بہت مظلوم ہے زینب، بہت مظلوم ہے۔ یہ رات 21 کی ایسے گزری، قرآن کا سورہ زمر علی پوری رات تلاوت کرتے رہے۔ بڑا شرف ہے شب قدر میں سورہ زمر پڑھنا، اس لیے کہ علی نے پڑھا۔ جب آپ 23 کو شب قدر کے اعمال کریں تو سورہ زمر بھی پڑھا کریں۔ اسے مولا علی نے اپنی وفات سے پہلے، جنازہ اٹھنے سے پہلے، دنیا سے جانے سے پہلے جس طرح چاہے اپنے ذہن کو سمجھائیں،
جنازہ اٹھنے سے پہلے، دنیا سے جانے سے پہلے سورہ زمر کی تلاوت کرتے رہے، بچوں کے چہرے دیکھتے رہے، ایک ایک کو بلاتے رہے، سب کو سمجھاتے رہے یہ حسن تمہارا امام ہے۔ ام البنین روتی ہوئی آئیں، بال کھولے اور میرا عباس کہا پکڑ کے حسین کے ہاتھ میں دے کر کہا عباس یہ آقا ہے اور تم غلام ہو۔ وہ علی دیکھ رہے تھے، بعض روایتوں میں یہ بھی ہے اور برسیہ نگاروں نے بھی نظم کیا ہے کہ چاہا کہ علم سجا کر عباس کو دیا جائے اور ایک مشق علی کے بیٹے کے کاندھے پہ لٹکا دی جائے۔ میں عباس کو علمدار اپنی آنکھ سے دیکھنا چاہتا ہوں۔ دیکھ رہے تھے، رات اس طرح گزری کہ مجمع دروازے پر تھا، چیخیں ہرایا علی کا تو بہت مجمع تھا، لیکن وصیت کے مطابق پورے مجمع کو امام حسن نے روک دیا اور کہا وصیت یہ ہے کہ صرف آل محمد میں سے جو افراد ہیں وہی جنازہ لے کر جائیں گے اور ہم تمہیں نہیں بتائیں گے کہاں دفن کرنا ہے، اس لیے کہ علی نے منع کیا تھا کہ دفن کی جگہ نہ بتائی جائے۔ آپ نے بتا دیا تھا نجف کی بلندی پر میری قبر موجود ہے اور آدم اور نوح اس قبر کو بنا چکے ہیں، جب تم مٹی ہٹاؤ گے تو وہاں سے لوح برآمد ہوگی، اس پہ لکھا ہوگا یہ علی کی قبر ہے جسے آدم نے اپنے دور میں بنایا، پھر طوفان نوح کے بعد نوح نے بنایا، دو نبی اس قبر کو بنا چکے ہیں۔ اور پھر جب تم لاش لے کر جنازے کو لے کر چلو گے تو راستے میں تمہیں خضر سلام کریں گے، وہ جنازے میں شریک ہوں گے، وہ تعزیت کرنے آئیں گے، پھر تم دیکھو گے نجف کی بلندی پر رسول اللہ روتے ہوئے نظر آئیں گے، پھر جب قبر کے پاس تم جنازے کو لے جاؤ گے تو تم خود جھک کر قبر میں دیکھ لینا، پھر وہاں علی بیٹھا ہوگا، جب تم جنازے کو دو گے تو میں اپنے ہاتھوں پر جنازے کو لے لوں گا، گویا علی مرے نہیں، علی زندہ ہے۔ علی یہ بتانا چاہتے ہیں میں مظہر العجائب ہوں، یہ اللہ کی مرضی ہے۔ علامہ مجلسی نے بہار الانوار میں لکھا علی کے حالات میں کہ قبر میں حسن نے دیکھا تو وہاں علی موجود تھے اور اپنے ہاتھ پر اپنا لاشا لے لیا۔ یہ کوئی حیرت کی بات نہیں ہے، اس میں حیرت مت کیجئے کہ یہ کیا تھا، دنیا نہیں دیکھ سکتی تھی، معصوم دیکھ سکتا تھا، اس لیے کہ جو زندہ ہے زندہ کو زندہ معصوم ہی دیکھے گا۔ دیکھیں جتنے معصوم ہیں سب امام مہدی کو دیکھتے ہیں، رسول اللہ بھی امام مہدی کو دیکھ رہے ہیں، علی بھی دیکھ رہے ہیں غیب میں، لیکن آپ کے لیے غیب ہے، آپ امام مہدی کو نہیں دیکھ سکتے۔ جب پردہ فرما گئے تو پردہ ہو گیا، لیکن معصوم کے لیے معصوم پردہ نہیں ہے۔ سمجھ رہے ہیں نا بات کو، اس پہ حیرت نہ ہو۔ کتابوں نے لکھا اور اس کے بعد جنازہ چلا، جدھر جدھر سے گزرتا درخت کی شاخیں جھک کر سلامی دیتی جاتی، درخت کی شاخیں جھکتی، لیکن دو رویا گریا کا شور تھا۔ امام حسن فرماتے جاتے تھے ایک طرف فرشتے چل رہے ہیں آسمان کے جو عرش سے اترے ہیں، یہ بھی گریا کرتے ہوئے چل رہے ہیں، ایک طرف جن چل رہے ہیں، جنات چل رہے ہیں، اجنہ روتے ہوئے چل رہے ہیں۔ نجف تک گریا کا شور تھا اور مجمع چلتا چلا جا رہا تھا۔ امام حسن نے قبر بنائی، اللہ کیا گزرا ہوگا، دل پر کیا گزر گئی ہوگی، کیسی مصیبت تھی، کیا قیامت تھی۔ دفن کر کے بنی ہاشم شہزادے بلندی سے اترے، نیچے آئے تو ایک درخت کے نیچے دیکھا کہ ایک معذور پڑا تھا، نابینا جس کی آنکھیں نہیں تھی، وہ ہاتھ پیر سے معذور تھا، وہ عجیب دردناک آواز سے رو رہا تھا کہ اس کی آواز سنتے ہی حسن و اور اس کے قریب آئے کہ اس صحرا میں کیوں پڑا ہے تنہا، ارے کون تیری رکھوالی کرتا ہے؟ تو اس بوڑھے فقیر نے کہا میرا ایک دوست ہے، وہ آتا ہے میرے سر کو اٹھا کے اپنے زانوں پہ رکھتا ہے، میرے ہاتھ پاؤں دباتا ہے، کھانا وہی لاتا ہے، نوالے بنا بنا کے میرے منہ میں کھلاتا ہے اور پھر ٹھنڈا پانی پلاتا ہے۔ ارے وہ روز آتا ہے تو کہا جب تیرا دوست آتا ہے تو کیوں روتا ہے؟ کہا اس لیے رو رہا ہوں 3 دن ہو گئے میرا دوست مجھ سے کچھ ناراض لگتا ہے،
مجھے کھانے کی پرواہ نہیں، لیکن رو رہا ہوں پروردگار سے دعا کرتا ہوں میرا دوست کہاں چلا گیا؟ حسن مصطفیٰ نے کہا بھائی اگر تو اپنے دوست کی پہچان بتا دے تو میں تیرے دوست کو ڈھونڈ لاؤں۔ فقیر نے کہا میں اندھا ہوں، میں نے کبھی اس کو نہیں دیکھا، اس لیے پہچان کیا بتاؤں؟ ہاں جب سے تم آئے ہو اور باتیں کر رہے ہو تو تمہاری آواز میرے دوست کی آواز سے ملتی ہے۔ تو حسن چیخ مار کے کہا بھائی وہ میرا بابا تھا۔ اور ایک شقی نے اسے سر پہ تلوار ماری، زخمی حالت میں وہ وفات پا گئے، ان کی شہادت ہو گئی۔ ارے انہیں کو دفن کر کے تو آ رہے ہیں۔ اس نے کہا میرا دوست مر گیا، اب دنیا میں رہنا بیکار، ایسے بھی علی والے ہوتے ہیں، کیا محبت تھی، کیا مجھے لے چلو گے میری دوست کی قبر پہ لے چلو۔ حسن اور حسین اسے پکڑا کے علی کی قبر پہ آئے، ایک بار اپنے ہاتھ کو قبر علی پہ گرایا اور آواز دی ارے میرے دوست جہاں تو چلا گیا مجھ کو بھی بلا لے، اب تو جزاک اللہ۔ خوب گریا کیا آپ نے، ابھی تابوت آئے گا تو اور گریا کریں گے، بس دو جملے آخر میں کہنے جا رہا ہوں، رکیے گا لگے سنیے گا، نوحوں پہ بھی گریا کیجیے گا، اس لیے کہ اشعار پہ زیادہ گریا ہوتا ہے، پھر مولا علی کا غم ظاہر ہے کہ آپ مکمل غم کر کے جائیں گے۔ آخری جملے سن لیجئے، وہی علی کے پہلو میں فقیر کی قبر بنا دی، بڑا خوش قسمت تھا، علی کے پہلو میں دار السلام ہے، لوگ چاہتے ہیں کہ دفن ہو نجف میں، پہلی قبر علی کے پہلو میں اس چاہنے والے کی بن گئی، وہیں حسن حسین نے دفن کر دیا۔ گھر واپس آئے، ابھی گریا رکا نہیں، گھر واپس آئے۔ اب میں کیا بتاؤں، خدا نہ کرے ہر گھر کا یہی نقشہ، اگر کوئی بزرگ مر جائے تو عورتیں انتظار کرتی ہیں قبرستان سے مرد کب آئیں گے، تو خدا کرے کہ آپ کبھی یہ رسم نہ دیکھیں، مگر ہم کیا کریں کہ یہ رسم دیکھی ہوئی ہے اور سنی ہوئی ہے۔ جب عورتوں کو پتہ چلتا ہے کہ دفن کرنے والے واپس آ گئے، ایک بار گھر میں گریا کا شور ہوتا ہے کہ جانے والا قبرستان میں سو گیا، اس وقت بڑا گریا ہوتا ہے، بہن بھائی سے لپٹ جاتی ہے۔ اللہ اکبر، اگر باپ مر جائے تو بھائی بہن لپٹ کے روتے ہیں، بھائی بھائی لپٹ کے روتے ہیں، ارے یہ تو ہمارا بادشاہ تھا، آل محمد کے گھر کا سب سے بڑا بزرگ، اب جو حسن اور حسین 18 بیٹے واپس آئے تو علی کی 18 بیٹیاں پردے سے لگی انتظار کر رہی تھی، جیسے ہی حسن آئے ایک بار زینب بھائی سے لکھتی بابا کو درد کرا، دونوں 18 علی کی بیٹیاں بھائیوں سے لپٹ کر حسن اور حسین کو غصہ دے، میں کہوں گا زینب مہلت ہے، رو لو باپ کو، رو لو۔ بڑا گریا ہوا، بڑا گریا ہوا۔ علی کی سب سے چھوٹی بیٹی کا نام ہے خدیجہ بنت علی، اس کی عمر 4 سال کی تھی، جو علی کی 18 بیٹیوں میں سب سے چھوٹی۔ ماں ام البنین، عباس 4 بھائی اور 1 بہن، وہ چھوٹی بہت لاڈلی تھی جو علی کے سینے پہ سوتی تھی۔ 18 بہنوں کو تو بھائیوں نے سنبھال لیا، لیکن علی کی چھوٹی بیٹی ایسی تڑپی، کبھی حسن نے گود میں لیا، کبھی حسین، کبھی عباس سمجھاتے تھے بہنا نہ رو، ارے بہن نہ رو۔ 3 دن لگاتار بچی روتی رہی، تیسرے دن ایک دم خاموش ہو گئی۔ ام البنین نے کہا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ میرے بھائیوں، جب مسجد کوفہ جانا تو
بھولنا نہیں مسجد کوفہ کے سامنے خدیجہ کی قبر ہے، اس قبر پہ جانا جو 4 سال کی بچے علی پہ قربان ہو، میں کہوں گا خدیجہ خدیجہ بنت علی، ارے تماچے مارنے تو کوئی نہیں آیا، کسی نے